الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمارے ناول دل عزیز کی آج ہے چوتھی قسط اور چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ دل عزیز کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آج کی جو ایپیسوڈ ہے آپ اس کو بہت زیادہ انجوائے کرنے والے ہیں، تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ اگر میڈم ہوش کی دنیا میں واپس لوٹ آئی ہو تو اٹھ کر ذرا ادھر تشریف لے آؤ، زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے نارمل انداز میں بولا تو حور گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ زرحان کا یہ بدلہ رویے سے بہت حیران کر رہا تھا۔ زرحان کے بولنے پر حور بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی زرحان کے قریب آ کر کھڑی ہوئی۔ جی، حور زرحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ٹائی باندھنی آتی ہے؟ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، نہیں۔ کیوں؟ پہلے حور نے انکار کیا، پھر وجہ پوچھی۔ چلو میں بعد نہیں سکھاتا ہوں، زرحان ڈریسنگ ٹیبل سے ٹائی پکڑتے ہوئے بولا۔ لیکن کیوں؟ حور نے وجہ پوچھنا ضروری سمجھا۔ کیونکہ آئندے کے بعد مجھے ٹائی تم باندھا کرو گی، زرحان بولا تو حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی، مگر نظریں ملتے ہی حور دوبارہ سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ زرحان نے حور کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنی طرف کھینچا، اپنے اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا، جبکہ اچانک ہونے والے عمل پر حور سنبھل نہ سکی اور سیدھا اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ اب تو میرے قریب آتی نہیں ہو تو سوچو میں خود ہی آ جاؤں۔ زرحان نے حور کے سر سے دوپٹہ سرکایا اور ٹائی اس کے گلے میں ڈالا، جبکہ حور کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بےتاب تھا۔ میری طرف مت دیکھو، میرے ہاتھوں کی طرف فوکس کرو، وہ سمجھو کہ ٹائی کس سے باندھتے ہیں۔ آج کے بعد یہ کام تمہیں ہی کرنے ہیں، زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو حیرت سے زرحان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زرحان کے بولنے پہ اس نے فوراً سے نظریں جگائی اور زرحان نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور اس کے گلے میں ٹائی درست کر باندھنے لگا۔ اب سین کچھ یہ تھا کہ زرحان آہستہ سے اس کے گلے میں ٹائی باندھ رہا تھا اور ساتھ ساتھ حور کو سمجھا رہا تھا ٹائی باندھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، اور حور بھی اپنا پورا فوکس اس کے ہاتھوں کی طرف کی ہوئی تھی کہ وہ کس طرح سے باندھ رہا ہے۔ میں نے تو تمہیں سمجھا دیا، لو اب تم باندھ کر دکھاؤ۔ دوبارہ اچھی طرح حور کو سمجھانے کے بعد زرحان نے اس کے گلے سے ٹائی کھولی اور اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا۔ اب حور کو محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اصل مشکل میں تو اب پھنسی ہے، کیونکہ زرحان ٹائی باندھنے کے لیے اس کے بے حد قریب جانا ضروری تھا، جو وہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اپنی سوچوں کو ذرا سے سائڈ پہ رکھو اور مجھے ٹائی باندھو، دیر ہو رہی ہے۔ نیچے سب کیا سوچ رہے ہوں گے کہ دونوں میاں بیوی اوپر کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ زرحان حور کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا تو حور کے چہرے پر اچانک گلال بکھرا تھا، جسے دیکھتے ہی زرحان محبوس سا ہوا۔ اس نے ایک پل میں حور کے چہرے کا بدلتا رنگ دیکھا تھا، جس کی سفید رنگت گلابی رنگ میں بدلی تھی، اور یہ منظر اس کے لیے اتنا حسین تھا کہ یہ ٹک صرف اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ آج آپ خود باندھ لیں، کل سے میں باندھ دوں گی، حور نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بہانہ بنایا۔ تم آج ہی باندھو گی؟ ویسے زرحان سکندر خان حور کی طرف دیکھتے ہوئے اٹل لہجے میں بولا تو حور نے بے بس سی نگاہ زرحان کی طرف دیکھا، جیسے نظروں ہی نظر میں منت کر رہی ہو کہ پلیز یہ کام اس سے نہیں ہو پائے گا، یہ آپ خود ہی کر لیں، تم دیر کر رہی ہو۔ زرحان حور کی جانب تھوڑا جھکتے ہوئے بولا، کیونکہ اس کا قد کافی دراز تھا اور اسے ٹائی باندھنے کے لیے حور کو تھوڑا اونچائی کی ضرورت تھی، تو وہ اونچا ہونے سے رہی، اس لیے وہ خود ہی تھوڑا جھک گیا۔ حور کا قد اتنا چھوٹا نہ تھا کہ وہ زرحان کے کندھے سے اوپر تک آتی، یقیناً اگر وہ ہیل پہنتی تو زرحان کے برابر ہوتی، کیونکہ اس وقت وہ ہائی ہیل میں تو موجود نہ تھی اور وہ اونچی بھی نہیں ہونا چاہتی تھی، اس لیے زرحان نے خود ہی جھکنا بہتر سمجھا۔ حور کو اب بھی کنفیوژن دیکھ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان سے اسٹول نکالا اور اس پر بیٹھ گیا اور حور کو ٹائی باندھنے کا اشارہ کیا۔ اب حور کھڑی تھی اور زرحان بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ چاہتی تو ٹائی باندھنے میں بہت آسانی ہونی تھی، لیکن بات ٹائی باندھنے کی نہیں تھی، زرحان کا قریب جانے کی تھی۔ حور نے کپکپاتے ہاتھوں سے زرحان کے گلے میں ٹائی ڈالی، مگر ان دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا، جس کی وجہ سے اسے تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ زرحان نے ایک نظر سے دیکھا جو خاصی بکھلائی ہوئی لگ رہی تھی۔ زرحان نے اپنی کسرتی بازو اس کے کمر میں لپٹا اور جھٹکے سے اسے قریب کیا۔ جتنی دور کھڑی ہو کر تم ٹائی باندھ رہی ہو، ایسے تو تم پورا دن ہی یہاں گزار دو گی، زرحان حور کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ بازو ابھی بھی اس کی کمر کے گرد ہی موجود تھا، جو حور کی مزید گھبراہٹ میں اضافہ کر رہا تھا۔ حور کپکپاتے ہاتھوں سے اس کی ٹائی باندھنے لگی، ایک بار، دو بار، تین بار، بار بار اس سے غلطی بن رہی تھی۔ زرحان محسوس کرتا تھا کہ یہ غلطی اس سے جان بوجھ کر نہیں، بلکہ زرحان کے قریب آنے پر ہو رہی ہے۔ اس نے اس کی کمر سے بازو ہٹایا اور ٹائی باندھتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ آخری بار سمجھا رہا ہوں، غور سے دیکھنا۔ زرحان نے ٹائی باندھنا شروع کی، مگر اس بار وہ خود نہیں باندھ رہا تھا، بلکہ اس کے ہاتھوں میں حور کے ہاتھوں کے موجود تھے۔ اس کے ہاتھوں جیسے جیسے حرکت کر رہے تھے، حور کو ویسے ہی اپنی دھڑکن مشترک ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔
اپنے برف کی طرح ٹھنڈے ہاتھوں میں زرحان کے گرم ہاتھوں کی گرماہٹ محسوس کر کے حور کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پیدا ہوئی۔ ٹائی باندھ کر زرحان نے حور کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ امید ہے تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی، کل سے صحیح طریقے سے باندھ دوں گی۔ چلو اب میرا کوٹ لے کر آؤ اور مجھے کوٹ پہناؤ۔ زرحان نے حور کے ہاتھ چھوڑتے ہوئے اگلے حکم دیا تو حور نے پاس ہی صفحے پر پڑھا، اس کا کوٹ اٹھایا اور اس کی جانب بڑھایا تو زرحان نے آنکھیں چھوٹی کر کے سکرا، مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے کہ میری بیوی دوبارہ بولنے پر بات کو سنتی ہے؟ میں نے بولا ہے کہ مجھے کوٹ پہناؤ۔ زرحان اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ زرحان کے بولنے پر حور شرمندگی سی ہوگی، کیونکہ واقعی یہ بات سچ تھی کہ زرحان اب تک ہر بات کو دوسری بات ڈال چکا تھا، جبکہ حور کو پہلی ہی بار میں اس کی کوئی بات سمجھ بھی نہیں آتی تھی، یا یوں کہا جائے کہ اسے یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ بات زرحان بول رہا ہے۔ حور کوٹ لیتی ہوئی زرحان کے پیچھے کھڑی ہو گئی، آہستہ سے کوٹ پہنانے لگی، جس میں زرحان بھی اس کا مکمل تعاون کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی گھبراہٹ سے واقف تھا۔ اس سے اندازہ تھا کہ اچانک اس کے بدلنے والے رویے سے حور پریشان ہوگی ہے، اس لیے کافی کنفیوز ہے، مگر کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ ویسے سیٹ کرنے کا پورا ارادہ رکھتا تھا۔ کوٹ پہننے کے بعد زرحان نے ڈیسنگ ٹیبل سے اپنی پرفیوم اٹھائی اور حور کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے سامنے کیا، اپنی پرفیوم کا ڈھکن کھول کر ڈیسنگ ٹیبل پر رکھا اور حور کی کلائی پکڑ کر اس کی کلائی پر پرفیوم اسپرے کی واپس رکھ کر اپنی کلائی حور کے کلائی کے ساتھ ہلکی سی رگڑی اور اس کی کلائی کی مدد سے پرفیوم کو اپنے کوٹ پر لگایا۔ حور کی کلائی کو اپنے چہرے کے قریب کیا اور ایک گہرا سانس لے کر اس کی خوشبو اپنے اندر اتاری، اور حیران و پریشان کھڑی اس کی تمام کارروائی دیکھ رہی تھی۔ مجھے اپنی پرفیوم پسند تھی، مگر تمہارے بدن کی خوشبو کے ساتھ مل کر یہ زیادہ خوبصورت خوشبو دینے لگی ہے۔ زرحان حور کی کلائی پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا تو حور نے اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑانی چاہی تو ایک سرد نگاہ زرحان نے حور کے چہرے کی طرف دیکھا، جیسے اس کی مداحت اسے بالکل پسند نہ آئی ہو، اور سب نیچے ناشتے میں انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ کو دیر ہو رہی ہے؟ اسے سرد نظر سے خود کو دیکھتا پا کر حور نے کلائی چھڑانے کی وجہ بتائی۔ ہاں چلو، زرحان اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا اور ڈریسنگ ٹیبل سے اپنی گھڑی اٹھا کر اپنی کلائی میں پہننے لگا۔ حور نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور سلیقے سے سر پر لے لیا۔ زرحان نے گھڑی کی کلائی میں پہن کر حور کو چلنے کا اشارہ کیا اور پھر ان دونوں نے قدم کمرے سے باہر کی جانب بڑھائے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سب موجود تھے، لیکن فاریہ موجود نہیں تھی۔ یہ پتہ نہیں کیوں، لیکن ارحم کی نظریں بھٹک بھٹک کر اس کی کرسی کی طرف جا رہی تھی، جو آج خالی تھی۔ دل تو اس کا چاہا تھا کہ لائبہ سے پوچھ لے کہ فاریہ کہاں ہے، لیکن اس نے آج تک کسی کے سامنے فاریہ کا ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی اسے مخاطب کیا تھا، اس لیے وہ چپ تھا۔ فاریہ کہاں پر ہے؟ بچے ابھی تک ناشتے کے لیے نہیں آئی؟ بڑی اماں نے لائبہ کی طرف دیکھتے ہوا۔ بڑی اماں، وہ کچن میں ملازمے کے ساتھ ناشتہ بنوا رہی ہے، اور آپ فکر نہ کریں، وہ وہیں پر ناشتہ کر لے گی۔ لائبہ نے مسکراتے ہوئے فاریہ کے یہاں موجود نہ ہونے کی وجہ بتائی تو بڑی اماں نے مسکراتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی فاریہ سے بول رہی تھی کہ اب وہ کچن کی نگرانی کیا کرے۔ ویسے تو یہ کام اماں جان اور زینت بیگم بخوبی سر انجام دیتی تھی، چونکہ اس کا ارادہ اب جلد ہی ارحم اور فاریہ، لائبہ اور حارث کا نکاح کروانے کا تھا، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ نکاح سے پہلے وہ تھوڑا گھر بار کا کام ہی سیکھ لے۔ فاریہ تو بہت سکر قسم کی لڑکی تھی، وہ ہر بات کو سمجھ جاتی تھی، مگر لائبہ بہت ڈھیٹ تھی، نہ تو وہ کسی کام کو ہاتھ لگاتی تھی اور نہ ہی کسی بات کو سنتی تھی، اور سارا دن اس سے شرارتوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ حور بیٹا، آپ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئے؟ یہاں سے اٹھیں اور زرحان کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھیں۔ اماں جان حور کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو لائبہ کی ساتھ والی کرسی پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اماں جان کے بولنے پر اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر ان کی طرف جیسے کچھ غلط سن لیا ہو۔ آئیں بھابھی، یہ آپ ہی کی جگہ ہے۔ حارث، جو زرحان کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا، جلدی سے اٹھا اور حور کو جگہ دی، جبکہ حور ابھی بھی وہیں پر بیٹھی تھی۔ جائیں بھابھی، بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ لائبہ حور کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی تو حور نے اسے گور کر دیکھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی اور چلتی ہوئی زرحان کے ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ وہ تو آگے زرحان کی نظروں سے بچنا چاہ رہی تھی، مگر ان لوگوں نے اسے وہاں سے اٹھا کر زرحان کے ساتھ ہی بٹھا دیا۔ اب تو اس کے لیے ناشتہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ حارث جو اپنی جگہ سے اٹھا، لائبہ کے ساتھ والی کرسی خالی دیکھ کر وہاں پر آ کے بیٹھ گیا، جبکہ حارث اپنے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھا دیکھ لائبہ کے حلقے سے نوالا اتارنا مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنا نوالا نگلا اور سر جھکا کر آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ حارث اس کی تمام کارروائی نوٹ کر رہا تھا، مگر اس نے محسوس نہیں ہونے دیا، کیونکہ اس وقت وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ پوری فیملی کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، اس لیے لائبہ کے وجود کو فراموش کرتا وہ اپنے کھانے ناشتے کرنے میں مگن ہو گیا۔ وہ کب سے اپنا آگے ناشتہ رکھے بیٹھی ہوئی تھی، جب زرحان اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ زرحان نے ٹیبل کے نیچے سے اس کی گود میں رکھا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو حور نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا،
جسے سے سب دیکھ رہے ہوں مگر ان کی طرف تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ سب اپنا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ حور نے زرحان کی طرف دیکھا تو زرحان نے اسے نظروں سے ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو حور نے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، جبکہ زرحان اپنی گرفت اور مضبوط کر چکا تھا۔ حور کا دایاں ہاتھ زرحان کی گیٹ میں تھا۔ اب وہ اسے کیسے کہتی کہ میرا ہاتھ چھوڑ دیں؟ زرحان اسے دوبارہ ناشتہ کرنے کا اشارہ کیا تو حور نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ہلکی آواز میں بولی، میرا ہاتھ چھوڑیں گے تو میں ناشتہ کروں گی نا۔ حور اتنی ہلکی آواز میں بولی تھی کہ اگر زرحان کا سارا فوکس اس کی طرف نہ ہوتا تو کبھی بھی اس لیے سن نہ پاتا کہ اس نے کیا بولا ہے۔ حور کی بات سن کر زرحان نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پورے دھیان سے اپنے ناشتہ کرنے لگا، جبکہ حور بھی اپنا سر جھکاتی آہستہ آہستہ ناشتہ کرنے لگی۔ سب ناشتہ کر رہے تھے جب ارحم نے آواز لگائی، میری چائے لے کے آؤ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ارحم نے بغیر کسی کا نام لیے بولا جسے وہ فاریہ کو بولنا چاہ رہا ہو۔ فاریہ کو بہانے سے باہر بنانا چاہ رہا تھا۔ 5 منٹ گزرنے کے بعد کی ملازمہ نیلو چائے کی ٹرے تھامے ڈائننگ ٹیبل کے قریب آتی ہوئی دکھائی دی۔ اسے دیکھ کر ارحم خاصا بدمزہ ہوا، مطلب فاریہ کا پکا ارادہ تھا کہ اس کے سامنے نہیں جانا، اور وہ اپنا کہا بھی پورا کر رہی تھی۔ اس وقت ارحم کو فاریہ پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے غصے کو بہت مشکل سے ضبط کیا اور نہ ہی اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر کچن میں جائے اور اس کے بازو پکڑ کے اسے باہر لا کر بٹھائے اور بڑے یہاں میرے سامنے بیٹھ کر ناشتہ کرو، مگر وہ ایسے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ضبط کر گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ ارحم کو فاریہ پسند نہیں تھی یا وہ اس سے نفرت کرتا تھا۔ اسے بہت اچھے سے یاد تھا کہ ان دونوں کی منگنی ہونے سے پہلے وہ اکثر فاریہ کے ساتھ کتنا فرینکی ملاقات کرتا تھا، مگر منگنی ہونے کے بعد وہ آہستہ آہستہ سخت ہونے لگا کیونکہ منگیتر بننے کے بعد اس کی فیلنگز بدل چکی تھی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ ہر وقت فاریہ کے پاس رہے، اس سے باتیں کرے، اسے محسوس کرے، مگر ایک مرد تھا اور مرد کے جذبات ہوتے ہیں۔ جب سے اسے معلوم ہوا کہ اس کے جذبات فاریہ کے لیے بدلنے لگے ہیں، صرف بدلنے ہی نہیں لگے بلکہ محبت بہت چھوٹا سا لفظ ہوگا، عشق میں تبدیل ہونے لگے ہیں، تب سے فاریہ کو خود سے دور رکھنے لگا، جبکہ ارحم کا دور جانا فاریہ سے برداشت نہیں ہوتا تھا اور بار بار زبردستی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی۔ بے شک وہ تب بچی تھی اور بچی کو اتنی سمجھ نہیں ہوتی تھی، لیکن ارحم تو ایک سمجھدار لڑکا تھا، اس لیے اس نے مجبوراً فاریہ کو دھتکارنا شروع کر دیا، اسے ڈانٹنا، بلا وجہ غصہ کرنا شروع کر دیا کہ شاید اس سے بلانا، اس کے قریب آنا چھوڑ دے، اور ہوا بھی ایسے ہی تھا۔ کچھ ہی عرصے تک فاریہ اس کے قریب آنا بند ہو گیا تھا اور اب ہر وقت حویلی میں لائبہ کے ساتھ ہی رہتی تھی اور اس کے ساتھ حارث مل جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد حارث چلنا چلا گیا تو وہ دونوں بہنیں اکیلی ہو گئی۔ اتنے عرصے سے وہ دونوں بہنیں اپنا ہر دکھ ہر خوشی ایک دوسرے سے ہی بانٹ دیا کرتی تھی، وہ ایک دوسرے کی بہترین دوست تھی۔ جب کبھی فاریہ کا ارحم کے سامنا ہوتا، ارحم اکثر خود کو قابو پانا مشکل لگتا، اس لیے وہ زیادہ تک گھر نہیں رہتا تھا۔ چھٹی کے دن بھی وہ اپنا سارا دن اڈے پر گزارتا تھا تاکہ وہ فاریہ سے دور رہے اور اسے بار بار دیکھ نہ سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ جب تک ان کا رشتہ پاک نکاح میں نہ بن جائے تب تک فاریہ کے قریب نہ آ جائے، مگر فاریہ کا بار بار اس سے ٹکرانا اس کے جذبات کو بہکا جاتا تھا۔ وہ بہکنے والا مرد بالکل نہیں تھا، اس لیے اپنے جذبات کو غصے کا روپ دے کر فاریہ کے سامنے ظاہر کرتا تھا، لیکن صبح ہونے والے واقعے سے محسوس کر سکتا تھا کہ فاریہ اس سے کتنی ناراض ہے۔ اس کے دل میں ایک ڈر بیٹھا تھا کہ کہیں وہ اس سے بدگمانہ نہ ہو جائے۔ اسے اس بات کا علم تو ہو ہی چکا تھا کہ گھر میں جلد ہی شادی کی بات چھڑنے والی ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا۔ فاریہ کے تمام مرد حضرات ناشتہ کرنے کے بعد اپنے کاموں پر جا چکے تھے، جبکہ فاریہ ابھی تک کچن سے باہر نہیں نکلی۔ سب کے جانے کا سن کر فاریہ کچن سے نکلی اور ڈائننگ ٹیبل پر گئی، جہاں حور اور لائبہ ملازموں کے ساتھ مل کر برتن سمیٹ رہی تھی اور بڑی اماں جان نے بغیر گاؤں کی کچھ عورتوں کے مسائل سننے کے لیے ان کے ساتھ باہر ڈائننگ ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ شکر ہے آج صدی تم کچن سے باہر نکلی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا تمہارا آج وہاں پر ہی رہنے کا ارادہ ہے۔ لائبہ فاریہ کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، جو آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، زیادہ بک کرنے کی ضرورت نہیں اور یہ سامان ادھر ہی رکھو، ناشتہ کرنا ہے ابھی میں نے۔ فاریہ لائبہ کے ہاتھ سے جم کا جار پکڑتے ہوئے بولی، کیا مطلب؟ تب سے کچن میں بیٹھی تم نے ناشتہ نہیں کیا؟ انہوں نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بھابی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا، سوچا ناشتہ بنانے کے بعد کر لوں گی، اس لیے اب کر رہی ہوں۔ فاریہ پلیٹ میں پراٹھا رکھتے ہوئے بولی تو حور نے اس بات میں سر ویسے اب دونوں کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے گھر میں ایک میٹنگ چلنے والی ہے۔ لائبہ حور اور فاریہ کی طرف تھوڑا جھکتے ہوئے زرداری سے بولی، کیسی میٹنگ؟ فاریہ لائبہ کی طرف سواری نظر دیتے، بتاتی ہوں بھابی، پہلے آپ ادھر بیٹھیں۔ لائبہ حور کی کرسی پر اٹھاتے ہوئے بولی اور ساتھ والی کرسی پر خود بیٹھ گئی۔ صبح جب سب ڈائننگ ٹیبل بیٹھے تھے نا تو اماں جان نے مجھے کچن سے چائے لینے بھیجا اور چائے لے کر جب میں واپس آئی تو میں نے انہیں بات کرتے سنا تھا۔ بڑی اماں سب سے بول رہی تھی کہ آج شام سب بڑے ان کے کمرے میں اکٹھے ہوں گے، انہیں بہت ضروری بات کرنی ہے۔ لائبہ ہلکی سی آواز میں جھٹکتے ہوئے بتا رہی تھی، جیسے بہت بڑے رازداری کی بات بتا رہی ہو۔ کون سی ضروری بات؟ فاریہ نے پھر سے سوال کیا۔ اف پاگل لڑکی، یہ مجھے تھوڑی پتہ ہوگا کہ کون سی بات؟
یہ تو اب بعد میں پتہ چلے گا، ویسے مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کی بات ہونے والی ہے۔ آخر میں لائبہ شرارت سے بولی تو فاریہ نے اسے گھورا، ایک تو تم میرے پیچھے ہی پڑی رہا کرو، کیا میں تمہیں ایسے سکون سے بیٹھی اچھی نہیں لگتی؟ اب میں اس انسان سے برداشت نہیں ہوتی، اور شادی ہوگی تو پتہ نہیں پھر وہ کیا کریں گے میرے ساتھ۔ میں تو اس جلاد کی پکڑ میں آ کر ہی اوپر ہی جاؤں گی۔ فاریہ کو لائبہ کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، اس لیے وہ برا سموہ بناتے ہوئے ایسے نہیں کہتے فاریہ، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، لیکن جب تمہارا نکاح ہو جائے گا وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حور نے ارحم کی سائڈ لی اور اسے سمجھانا چاہا، ہو ہی نہ جائیں ٹھیک کہیں، بھابھی انگار چھپاتے تو پھرتے ہیں، مجھے اس طرح گھور کر دیکھتے ہیں جیسے میں کوئی ٹکا بوٹی ہوں جسے ان کے پسندیدہ مسالے لگا کر تیار کیا گیا ہو، اور وہ بس 2 منٹ کی ہی دیر کے بغیر کچا چبا جائیں گے۔ میری تو بس یہ سوچ سوچ کر ہی جان نکلتی ہے کہ جس دن میں ان کی قبضے میں آ گئی اس دن میرا کیا ہوگا۔ مجھے تو لگتا ہے اگلے دن ہی میرا انا اللہ و انا الیہ راجعون ہوگا۔ فاریہ اپنی ہجوم میں بول رہی تھی، اس بات سے جان کے ٹھیک پیچھے کھڑے ارحم ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے آج کل کی لڑکیاں اتنی شادیوں پر ہر روز سنگار کرتی ہیں، اپنی مرضی سے تیار ہوتی ہیں، ہیوی ڈریس پہنتی ہیں، اپنے دل کی تمام ارمان پوری کرتی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے یہ لگتا ہے جس دن میری شادی ہوگی اس دن مجھے دیکھ کر انہوں نے کہنا ہے، یہ تم نے دلہن والا جوڑا کیوں پہنا ہے، یہ تم نے میک اپ کیوں کیا ہے، تم نے یہ جویلری کیوں پہنی ہے، اور یہ تم دلہن کیوں بنی ہو، دوپٹہ کہاں پر ہے تمہارا، سر پر دوپٹہ لو، پردہ کرو، یہاں بیٹھو، جہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو، منہ دھو کر آؤ۔ فاریہ اپنی آواز باری کرتے ہوئے ارحم کی بھرپور نقل اتارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنی ہنسی روکنے کے باعث حور اور لائبہ کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ اپنی ٹون میں بولنے اس قدر مصروف تھی کہ اس نے لائبہ اور حور کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہ اسے تب سے کیا اشارہ کر رہی تھی، تب سے اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ارحم ان کے بالکل ٹھیک پیچھے کھڑا ہے، لیکن وہ تھی کہ ایک سیکنڈ بھی چپ کیے بغیر کسی مشن کی طرح فل اسپیڈ میں بورے جا رہی تھی۔ اور جب شادی کے بعد مجھے ان کے کمرے میں بٹھانا جانا ہے تو انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دینا ہے، بولنا ہے تم میرے کمرے میں کیا کرے، یعنی کہ آپ نہیں سمجھیں گی بھابھی میرے دکھ بہت بڑے بڑے ہیں، میرے ہونے والے شوہر نے تو کبھی مجھے پیار بھری نظر سے بھی نہیں دیکھا، بلکہ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے، جب دیکھو گے تو گھور رہا ہوتا ہے جیسے میں نے ان کی بھینس چڑھائی ہے۔ فاریہ ابھی بھی نہیں رک رہی تھی، جیسے وہ اپنے سارے دکھ درد آج ہی بول دینا چاہتی تھی۔ میری بہن ذرا اپنی زبان پہ بریک لگاؤ، تھوڑا سا تکلیف کر کے گردن پیچھے کماؤ۔ لائبہ اپنی مسکراہٹ دباتی فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے، کیوں پیچھے کوئی جن کھڑا ہے کیا؟ فاریہ نے اس کی بات کو اگنور کیا اور آملیٹ کا پیس منہ میں ڈالنا، ہاں میرا مطلب نہیں، تم پیچھے تو دیکھو۔ لائبہ پہلے ہاں بول گئی، لیکن ارحم کی زبر سے پڑتا سرخ چہرہ دیکھ کر فوراً نہیں بولا اور اسے دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کہا، تو فاریہ نے تھوڑی سی گردن گھما کر پیچھے دیکھا، مگر اپنے پیچھے موجود شخصیت کو دیکھ کر اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کے نیچے رہ گیا۔ ارحم اسے اس وقت اپنے سر پہ کھڑا ہوئی کوئی موت کا فرشتہ معلوم ہو رہا تھا۔ منہ میں ڈالا آملیٹ کا پیس گلے میں اس طرح اٹکا کہ وہ نیچے اترنے سے انکاری ہو گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ حور اٹھ کر جلدی سے فاریہ کے قریب آئی اور اس کے گرمر سلانے لگی۔ ارحم نے ایک ہونہار نگاہ کھانستی ہوئی فاریہ پر ڈالی اور آگے بڑھ کر ٹیبل سے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور جو وہ ناشتہ کرتے ہوئے یہاں پر بھول گیا تھا، اور بغیر کچھ بولے خود پر ضبط کرتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ فاریہ حیران تھی کہ اس نے کچھ کہا کیوں نہیں، کیونکہ جہاں تک اس کے خیالات تھے وہ تو اسے جلاد معلوم ہوتا تھا اور اسے کسی صورت چھوڑتا، لیکن آج اس جلاد نے اسے کیسے چھوڑ دیا، وہ بھی اتنی بےعزتی پر۔ فاریہ تو صرف سوچتی ہی رہ گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ فاریہ کھانستے ہوئے رکھتی ہوئی حوریہ نے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، نہیں بھابھی میں اب بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، انہوں نے میری ساری باتیں سن لی، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ فاریہ وہیں پر سر پکڑ کر بیٹھ گئی، دیکھ کر ہلکا سے مسکرا ہنس دی، کچھ نہیں ہوگا پاگل، ابھی تم نے اتنے کچھ بولا، وہ تمہیں کچھ بول کر گئے نہیں نا، جب انہوں نے کچھ نہیں بولا تو بعد میں بھی کوئی فکر مت کرو اور اپنے دماغ سے ساری فضول سوچیں نکال دو۔ ایک غیر محرم کا رشتہ جو ہوتا ہے نا، میرا ماننا ہے کہ اس میں ایسی اجنبیت ہونی چاہیے، جبکہ نکاح کے رشتے میں پتھر بھی پگھلنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو فکر مت کرو، تم خود دیکھنا تمہاری ایک بار شادی ہو جائے بھائی تمہارے ساتھ خود بہت ٹھیک ہو جائیں گے۔ تم ابھی کہتی ہو نا کہ وہ جلاد ہیں، تب وہ تو تم خود بولے گی وہ جلاد بالکل نہیں ہیں، تمہیں اپنے الفاظوں پر پچھتاوا ہوگا، اس لیے فضول مت بولا کرو ٹھیک ہے؟ حور اسے بہت پیار سے سمجھا رہی تھی، اور کچھ باتیں تو فاریہ کی سمجھ میں آ گئی تھی، اس لیے اس نے آج پکا ارادہ کر لیا تھا آئندہ کے بعد وہ ارحم کے خلاف ایک بات بھی نہیں بولے گی، کیونکہ یہ اتفاق ہی تھا کہ جب بھی وہ ارحم کے بارے میں کچھ بولتی وہ فوراً وہاں پہنچ جاتا تھا، وہ ساری باتیں سن لیتا، اس لیے آج اس نے پکی توبہ کر لی تھی کہ وہ آئندہ تو اس کی برائی بالکل بھی نہیں کرے گی۔ میری مانو تو جا کر پہلے توبہ کر کے 4 نوافل ادا کر لو، ہو سکتا ہے تم نے پھر لالا کے قہر سے بچ جاؤ۔ لائبہ ہنستے ہوئے بولی تو فاریہ نے پاس پڑا چمچ اٹھا کر اس کی طرف پھینکا جو لائبہ کے بازو پر جا کر لگا، تم اپنا منہ بند رکھا کرو،
काली ज़ुबान वाली, तुम्हारी ज़ुबान ही ऐसी है कि तुम जब कुछ बोलती हो तब ही मेरे साथ कुछ कुछ उल्टा होता है। अब अगर तुमने कोई भी फजूल बात की ना तो मेरा सर फोड़ दूंगी। मैं फारिया लाइबा को घूरते हुए बोली थी। इसने बुरा सा मुंह बनाया। अच्छा बस करो तुम दोनों लड़ना, और तुम जल्दी से नाश्ता करो। अम्मा जान का आज हुक्म है कि खाना हम तीनों ने बनाएंगे, क्योंकि शाम को सबने घर जल्दी आ जाना है, इसलिए जल्दी से नाश्ता करो, हम शाम के खाने की तैयारी करें। और फारिया और लाइबा की तरफ देखती हुए बोली थी, और फारिया हाँ में सर हिलाती हुई नाश्ता करने लगी, जबकि लाइबा डाइनिंग टेबल से नाश्ते का सारा सामान समेटने लगी। तुम नाश्ता करो, मैं बस अभी बड़ी अम्मा से बात सुनकर आती हूँ, इन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया था। ठीक है। हूर इन दोनों की तरफ देखती हुए बोली और बड़ी अम्मा की कमरे की तरफ चल गई। सर ये तमाम लड़कियों की डिटेल्स है जो ड्रग्स लेती हैं और जिन्होंने इस वक्त अस्पताल में मुकम्मल ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं। दावर जरहान के सामने इन लड़कियों की डिटेल रखते हुए बोला, जिनके बारे में जरहान ने इसे हुक्म दिया, क्योंकि जरहान का शक कुछ इन लड़कियों की तरफ भी जाता था। इनका कहना था कि इसे एक बार इन लड़कियों से पूछताछ करनी चाहिए, शायद इन लड़कियों में से कोई जानती हो कि इस लड़की को फिर से भी सुराग मिल जाए, इसलिए जरहान ने लड़कियों की डिटेल मंगवाई थी। ठीक है, तुम लोग गाड़ी निकालो, अभी हम अस्पताल जाएंगे जहाँ इन लड़कियों का ट्रीटमेंट चल रहा है। जरहान दाऊद की तरफ देखते हुए बोला तो दाऊद सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। जरहान ने उठकर कुर्सी के पैर से अपना कोट पकड़ा और इसे पहनकर कोट का अगला बटन बंद किया और अपना फोन वायलेट पकड़ता हुआ कोट के अंदरूनी जेब में डालता सन ग्लासेस आंखों में लगाए ऑफिस के रूम से बाहर निकल गया। गाड़ी खड़ी थी। इस वक्त जरहान बारी कदम उठाता अस्पताल की राहदारी से गुजर रहा था और इतनी तेजी से गुजर रहा था कि इसे साथ चलने के लिए दाऊद को तकरीबन दौड़ना पड़ रहा था। वो तेज से कदम लेता आगे बढ़ रहा था जब इसके करीब से एक वजूद गुजरा। जरहान ने इसकी तरफ देखा तो नहीं था, लेकिन इसे कुछ महसूस हुआ था। इसने कदम वहीं पर रोककर इसके झटके से पीछे मुड़कर देखा, जहाँ चेहरे पर मास्क लगाए एक लड़की गुजर रही थी, और इसके चेहरे को तो नहीं देख सका, लेकिन ये देख सकता था कि इस मास्क लगाया है, और इसे कुछ अजीब सा लगा। आगे बढ़ने के बजाय इसने कदम लड़की जाने बढ़ा है और तेज तेज कदम लेता इसके पीछे चलने लगा। एनी अपने ऑफिस के ऑफिसर के साथ यहाँ पर मौजूद लड़कियों के कुछ इंक्वायरी करने आई थी और इन्हें कुछ देखने आई थी कि इनका ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है। तमाम कार्रवाई करने के बाद जब वो वापसी के लिए निकल रही थी तो वो इसी राहदारी से गुजरी जहाँ से जरहान जा रहा था। इसने जरहान की तरफ नहीं देखा था, ना ही तवज्जो दी थी, मगर जरहान इसके पीछे आना बेखूबी महसूस कर गई थी। इसे ये बातचीत तो मालूम थी कि अपनी पहचान छुपाना इसके लिए कितना ज़रूरी है, लेकिन किसी का यूं इसके पीछे आना इसे कुछ अजीब सा लगे। इसने वहाँ रुकने के बजाय तेज तेज कदम लेने शुरू कर दिए और तेज से अस्पताल से निकल गई, जबकि जरहान भी इसके पीछे ही था। अपने पीछे आने वाले शख्स को जो जवाब को भी देख सकती थी, मगर ये पब्लिक प्लेस था और यहाँ पर आना इनके लिए खतरे से खाली न था। इसे कोई भी पहचान सकता था, इसलिए वो कोई भी तमाशा नहीं करना चाहती थी। वो अस्पताल के दाखिली दरवाजे तक पहुंची तो आ गई, अपने ऑफिसर खड़ा इसे दिखाई दिया। एना को देखते ही वो जल्दी से अलर्ट हुआ। ये मेरे पीछे आने वाले शख्स कौन है? इसे कंट्रोल करो, जल्दी ही मेरे ऑफिस पहुंचो। एनी एक नज़र देखते हुए बोली और आगे बढ़ गई, जबकि इसकी बात सुनते ही ऑफिसर ने जरहान की तरफ देखा जो दरवाजे तक पहुंच चुका था। अभी वो दरवाजे से बाहर ही निकलता ऑफिसर जल्दी से जरहान के सामने गया। जरहान ने अपने सामने खड़े फुल ब्लैक कास्टेबल में मौजूद ऊंचे चौड़े सीने वाले लड़के को देखा, जिसका चेहरा काले मार्क से ढका हुआ था। माफ़ी चाहता हूँ सर, लेकिन किसी लड़की के पीछे करना अच्छी बात नहीं। वह जरहान की तरफ देखते हुए संजीदा बोला, तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो लड़के? दाऊद इसके लड़की की तरफ देखते हुए बोला, जी मादर चाहता हूँ, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि किसी लड़की के पीछे करना चाहिए। आप ये काम गलत कर रहे हैं। वो जरहान की तरफ देखते हुए बहुत तरीके से बोल रहा था। ना तो वो बदतमीजी से बोल रहा था, ना ही इसके लहजे में कोई गुस्ताखी थी। मैं किसी लड़की के पीछे नहीं कर रहा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो लड़की कौन है। मैं जानता हूँ कि वो लड़की तुम्हें कुछ ना कुछ कहकर गई है, इसलिए तुम मेरे साथ रास्ते में यूं खड़े हो। तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए मुझे तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ, मगर अब अगर तुमने मेरे रास्ते में आने तो मैं माफ़ करने वालों में से बिल्कुल नहीं हूँ। जरहान बोलते हुए आगे बढ़ गए, जबकि इस बार ऑफिसर ने इसे नहीं रोका था, क्योंकि वो जानता था कि अब तक तो एनी यहाँ से निकल गई होगी। जरहान तेजी से बाहर निकला, इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, मगर इसे वो लड़की कहीं दिखाई न दी। इसने थोड़ा सा आगे बढ़कर रोड की तरफ देखा तो इसे कुछ फासले पर हैवी बाइक पर वही लड़की जाती हुई दिखाई दी। एक सेकंड से भी पहले वो पहचान चुका था, लड़की वही लड़की है जिसने आज से कुछ हफ्तों पहले रोड पर इन लड़कों को बेदर्दी से मारा था, जो लड़कियों का रास्ता रोक के खड़े थे। दाऊद, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन मुझे इस लड़की का तमाम पता चाहिए। कौन है, कहाँ की है, क्या करती है और यहाँ पर क्या करने आई थी। मुझे तमाम मालूमात चाहिए। जरहान दाऊद को हुक्म देते हुए बोला था, तो दाऊद ने इसे हुक्म को सुनते अदब से सर का खम किया और फिर इन दोनों के कदम हॉस्पिटल के अंदर की जानब बढ़े थे, मगर अनजाते ही उन्होंने देखा कि जो लड़का इनका रास्ता रोके खड़ा था वह वहाँ पर मौजूद नहीं था। फरहान को कुछ तो गड़बड़ का एहसास हो रहा था। इसका शक इस लड़की की तरफ जा रहा था
پتہ نہیں کیوں اسے یہ محسوس ہو رہا جس لڑکی کے بارے میں فاطمہ نے بتایا تھا وہ لڑکی یہی تھی، کیونکہ جیسا حلیہ فاطمہ نے بتایا تھا یہ بالکل ویسے ہی حلیے میں موجود تھی۔ چونکہ اب درحان کے ہاتھ میں ایک ثبوت لگ چکا تھا، اس لیے اس کی تہہ تک جانا جاتا تھا تاکہ جلد سارا معاملہ سامنے آ سکے۔ اس وقت بڑی اماں کے کمرے میں گھر کے تمام بڑے افراد موجود تھے، جن میں زرہیب سکندر، شاہنواز سکندر، اماں جان زینت بیگم اور زرحان خان موجود تھے۔ لائبہ فاریہ حور کچن میں موجود کھانا بنا رہی تھی۔ ارحم اور حارث باہر لاؤنج میں بیٹھے اپنے بزنس کے متعلق کچھ باتیں کر رہے تھے، جبکہ لائبہ کی بے چینی روح کو ایک پل بھی سکون نہیں تھا۔ وہ بار بار کچن سے باہر آتے دیکھتی کہ حارث لاؤنج سے گیا یا نہیں، کیونکہ بڑی اماں کا کمرہ لاؤنج کے بالکل سامنے ہی تھا اور وہ نہ تو کوئی خیر لینا چاہتی تھی کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے، مگر سامنے ہی بیٹھے جن کو دیکھ کر وہ بار بار واپس آ جاتی۔ کیا ہوا لائبہ؟ پتہ کچھ چلا کچھ کہ اندر کیا بات ہو رہی ہے؟ اس بار جب لائبہ کچن میں آئی تو فاریہ نے جلدی سے سوچا، نہیں یار، وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑی اماں کے کمرے کے بالکل سامنے، بڑے منہ والے جن، میرا مطلب ہے حارث لالا، جب تک وہ وہاں سے نہیں اٹھیں گے میں کیسے جاسوسی کر سکوں گی؟ لائبہ منہ بناتے ہوئے بولی، تو پھر سکون سے بیٹھ جاؤ، کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ دونوں جو بھی بات ہوگی پتہ چل جائے گی، کھانے کی ٹیبل پر آرام سے بیٹھ جاؤ۔ دونوں حور ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جنہیں ایک منٹ کا سکون نہیں آ رہا تھا، اور جب تک انہیں یہ پتہ نہ چل جاتا انہیں سکون ملنا ہی نہیں تھا۔ میں نے آپ سب کو اس لیے یہاں پر اکٹھا کیا ہے کہ میں آپ سب سے ایک بہت ضروری بات کرنا چاہتی ہوں۔ بڑی اماں سب کو ایک نظر دیکھتی ہوئی بولی، تو سب نے توجہ بڑی اماں کی طرف کی۔ جی اماں بولے، ہم سب سن رہے ہیں۔ زرہیب سکندر بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، تم سب جانتے ہو کہ بچپن میں ہی ہمارے بچوں کا رشتہ طے کر دیا گیا تھا۔ یہ بات الگ ہے کہ لائبہ اور حارث سے بات سے انجان رکھا گیا۔ بڑی اماں نے اپنی بات شروع کی تو سب نے بڑی اماں کی توجہ سے سنا۔ جی اماں، ہم سب جانتے ہیں، اب آگے حکم کریں۔ اب کی بات شاہنواز سکندر نے جواب دیا، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نکاح کر دیں، رخصتی 2 ہفتوں بعد رکھ لیں گے، لیکن نکاح اس جمعے کو رکھ لیتے ہیں۔ ہمارے بچے ماشاءاللہ سے بالغ ہیں، ہمارے بچے بھی اب بزنس کرتے ہیں، سمجھدار لڑکے ہیں۔ ہمارے بڑے بیٹے کی تو شادی ہو چکی ہے، اب چھوٹوں کی بھی کر دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ شادی پر زرحان کے ولیمہ کر دیں گے۔ بڑی اماں نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے تفصیلی بات کی، باقی سب تو ٹھیک ہے اماں، لیکن زرحان کے ولیمے میں بات مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگی۔ میرا یہ کہنا ہے کہ آپ ایک بار زرحان سے بات کر لیں، کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان دونوں کا رشتہ ایسا ہے کہ ہم اس کے لیے ایسے فیصلے کر سکیں۔ زینت بیگم اماں جان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو بڑی اماں نے زینت بیگم کے چہرے سے نظریں ہٹا کر زرحان کی طرف دیکھا۔ بولا، بیٹا ہم سب تمہارے جواب کے منتظر ہیں، کیا تم حور کو قبول کرتے ہو؟ اگر تم نے اسے قبول کر لیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارا ولیمہ کر کے دھوم دھام سے سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ حویلی کے بڑے بیٹے اور اس گاؤں کے بننے والے سرپنچ کی دلہن اسی حویلی میں پہنچ چکی ہے۔ ویسے بھی یہ بات چاروں طرف پھیل چکی ہے، زرحان سکندر کا نکاح ہو چکا ہے۔ اب تم ہمیں اپنا فیصلہ سناؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ اماں جان زرحان کی طرف دیکھتی بولے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ ولیمے کا فنکشن رکھ لیں۔ زرحان نے بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو بڑی اماں مسکرا دی، یعنی زرحان حور کو قبول کر چکا ہے، اس لیے تو اس نے ولیمے کے لیے حامی بھر لی۔ ٹھیک ہے، پھر نکاح کی تیاری کریں۔ آپ سب جمعے والے دن لائبہ، حارث، ارحم اور فاریہ کا نکاح ہوگا، اس کے ٹھیک 2 ہفتے بعد ہم رخصتی کریں گے۔ بڑی اماں سب کی طرف دیکھتی ہوئے مسکرا کر بولی، سب کے مسکرا کر بولی، سب نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دیے۔ کون تھا وہ شخص جو میرے پیچھے کر رہا تھا؟ اینی اپنے سامنے موجود آفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، میڈم، وہ زرحان سکندر تھا، جس کے بارے میں کچھ دن پہلے ہی آپ کو ڈیٹیلز دی تھی۔ ہائی کورٹ کا جج ہے یہ، وہاں کی لڑکیوں سے کوئی پوچھ تاچھ کرنے آیا ہے، اور معلوم یہ ہوا کہ ان لڑکیوں سے بھی وہ آپ کے بارے میں ہی پوچھ رہا تھا اور آپ کو ڈھونڈنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ اس نے اسپتال کی CCTV فوٹیج بھی نکالی ہے، لیکن اس CCTV فوٹیج میں آپ کا چہرہ نہیں آیا۔ اس نے آپ کو پہچاننا ہوگی کہ وہ آپ کو کانسٹیبل، آپ کا حلیہ آرام سے پہچان سکتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو پبلک پلیس میں نہیں جانا چاہیے۔ وہ آفیسر اینی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو اینی نے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بار نمودار ہوئے، آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہوئی کہ مجھے بے نقاب کر سکے، میرے اس بارے میں جان کر سکے۔ پھر زرحان سکندر کی میرے سامنے کی ویلیو، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم اس کی فکر چھوڑو اور صرف اپنے مشن پر دھیان دو۔ پتہ کرو کہ یہاں پر کتنے علاقے اس ہوٹل سے ملتے ہیں اور اس سے کتنی فیکٹری منسوب ہے، اور ہمیں صرف ایک مشن پر فوکس کرنا ہے، پھر چاہے ہزار زرحان سکندر جیسے کیوں نہ آ جائیں، کوئی بھی ایجنٹ 108 اور اس کی ٹیم کو سامنے نہیں لا سکتا، اور نہ ہی کسی میں اتنی جرت ہے کہ انہیں اپنی گرین آنکھوں سے سامنے موجود آفیسر کو دیکھتی ہوئی بولی تو ہلکا سے مسکرائی، کیونکہ وہ جانتا تھا اینی سکندر جو بولتی ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں ہوا سکا۔ اس نے بولا کہ زرحان سکندر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو پھر پتھر پر لکیر بن چکی تھی، باقی میں اس کا یا اس کی ٹیم کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور نہ ہی انہیں بے نقاب کر سکتا ہے۔ اس وقت وہ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، جبکہ آج سب کو کھانے میں مختلف ذائقے محسوس ہو رہے تھے۔ آج کھانا الگ الگ سا کیوں ہے؟ میں کافی دن سے یہاں کا کھانا کھا رہا ہوں، مگر روز ذائقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے،
آج ذائقہ الگ ہے لیکن یہ بہت لذیذہ اور مزیدار سا ذائقہ ہے۔ حارث کھانا کھاتے ہوئے بولا، جی ہاں جی، کیونکہ آج کا سارا کھانا ہماری بابی نے بنایا ہے، اس لیے آپ کو اچھا محسوس ہو رہا ہے، جبکہ روزانہ کھانا ملازم بناتی ہے۔ فاریہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی تو زرحان نے بے اختیار چہرہ موڑ کر حور کی طرف دیکھا، جس کا سر پہلے ہی جھکا ہوا تھا، مگر زرحان کے دیکھنے سے مزید کنفیوز ہونے لگی۔ بھابھی آپ کو تو کھانا بنانا آتا ہے؟ حارث حور کی طرف حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ جی وہ میں ہلکی سی آواز میں جواب دیا، ماشاء اللہ ہماری بہو نے بہت لذیذہ کھانا بنایا ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم اتنا اچھا کھانا بناتی ہو۔ بڑی میں مسکرا کر حور کی طرف دیکھتی ہوئے، جبکہ حور کو گھبراہٹ سی محسوس ہوئی۔ زرحان حور کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ ایک بات اسے بھی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ کوئی عام لڑکی ہوتی تو اس بات پر ضرور بہت خوش ہوتی، یا مسکراتی یا پھر بولتی، لیکن حور ان سب باتوں پر گھبرا رہی تھی۔ اسے اپنی تعریف سن کر گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سب سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جب سب کھانا کھانے کے فارغ ہوئے تو بڑی اماں نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، تو سب نے سوالیہ نظروں سے بڑی اماں کی طرف دیکھا۔ وہاں پر موجود سب بڑے تو جانتے تھے کہ اماں کیا بات کرنے والی ہیں، لیکن چھوٹے نہیں جانتے تھے۔ جمعے والے دن ارحم اور فاریہ، حارث اور لائبہ کا نکاح ہے۔ صبح سے نکاح کی تیاری کریں اور 2 ہفتوں بعد رخصتی ہے۔ جس دن ہماری دونوں بیٹیوں کی رخصتی ہوگی اس دن زرحان کا ولیمہ ہوگا۔ اب شادی کی تیاریاں اب سب کے ہاتھ میں ہیں، جتنی جلدی ہو سکے تیاری کر لیں، بعد میں کوئی شکایت نہ کرے کہ سب کو وقت نہیں ملا۔ بڑی اماں مسکرا کر کرتے ہوئے گویا سب کے سر پر بم پھوڑا، سوائے ارحم کے جو بالکل ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا۔ فاریہ اور ارحم کا سن کر لائبہ تو خوش ہوئی تھی، مگر اس کے اگلے الفاظ سن کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ بڑی امی کی بات سن کر لائبہ نے بے اختیار نظر اٹھا کر حارث کی دیکھا۔ بیک وقت دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور دونوں کی آنکھیں بے یقینی اور حیرانگی تھی، جیسے انہیں اس بات کا یقین نہ ہو، جبکہ فاریہ کی حالت ایسی تھی جیسے ابھی صدمے میں چلی جائے گی۔ ان سب سے ہٹ کر حور جو ایک جگہ فریز ہی ہو گئی تھی ولیمے کا سن کر، وہ پوری آنکھیں کھولے کبھی بڑی اماں کو تو کبھی زرحان کو دیکھتی، جیسے اسے بھی اس بات کا یقین نہ ہو رہا ہو کبھی یہاں پر کیا بات ہوئی ہے، جبکہ تمام بڑے افراد جو وہاں پر بیٹھے اپنے بچوں کے چہرے کا ایکسپریشن دیکھ رہے تھے۔ ان چاروں کے اڑے ہوئے رنگ دیکھ کر بے اختیار انہوں نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ کیا ہو گیا؟ وہ یقین نہیں ہو رہا، صبر کر لو، کمرے میں جا کر اچھے طریقے سے یقین دلاؤں گا، یقیناً تمہیں یقین آ ہی جائے۔ حور کو ایک جگہ فریز دیکھ کر زرحان ہلکا سا جھکا اور سرگوشی کی تو آواز میں بولا تو حور نے ہڑبڑا کر اپنی نظریں جھکائی۔ دن بدن وہ انتہائی کا بے باک ہوتا جا رہا تھا، اور اس کی باتیں جو حور کے برداشت سے باہر تھی اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کھڑوس وہ اتنے غصے والا زرحان سکندر اتنا بے باک زرحان سکندر کیسے بن گیا۔ نہیں ایسے نہیں ہو سکتا، میری شادی ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیسے طے کر دی؟ میں ان سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ تایا جب سے کمرے میں آئی تھی جلے پیر کی بلی بنی ہوئی تھی اور بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی کہ مجھے حارث سے شادی نہیں کرنی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں نہیں کرنی تو تم جا کر بڑی اماں کو انکار کر دو، فاریہ ریلیکس سے انداز میں بولی، کیونکہ لائبہ کے ایکسپریشن دیکھ کر اسے بہت مزہ آ رہا تھا۔ یہ زندگی میں پہلی بار ہوتا ہے لائبہ کی بازی پلٹی تھی، اور وہ جو ہمیشہ فاریہ کو تنگ کرتی آ رہی تھی اسے تنگ کرنے کا موقع بھی کبھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ آج لائبہ خود پہاڑ کے نیچے آئی تھی۔ بڑی اماں کو انکار نہیں فاریہ، میں بڑی اماں کو نہیں انکار کر سکتی، مجھے سمجھ نہیں میں کیا کروں، میں کیسے کر سکتی ہوں اس سڑے ہوئے کریلے سے شادی؟ یا تم خود سوچو، میری تو ان کے ساتھ بنتی بھی نہیں ہے، نہ تو وہ مجھے پسند کرتے ہیں نہ میں انہیں پسند کرتی ہوں، پھر ہم دونوں شادی کیسے سوچ سکتے ہیں؟ گھر والوں نے ایک کام کرو پلیز، تم جاؤ اماں بڑی اماں کو جان کو بولو کہ پلیز یہ شادی رکھوا دے، میں حارث لالا سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لائبہ فاریہ کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ کر امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، نہیں میری پیاری بہن، مجھے تو تم اس معاملے سے دور ہی رہنا کچھ نہیں کر سکتی۔ تم یہ کام کرو، جب تمہیں بڑی اماں سے یہ بات نہیں کرنی ہے، اماں جان سے بھی بات نہیں کرنی، تو تم حارث لالا سے بات کر لو، انہیں بول دو کہ تمہیں ان سے شادی نہیں کرنی، ہو سکتا ہے وہ گھر والوں کو انکار کر دیں۔ فاریہ لائبہ کو نئے مشورہ دیا، ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے، مگر اگر لالا نے میری بات نہ سنی تو لائبہ نے فاریہ سے اگلا سوال کیا، سن لیں گے، تم ایک بار بات تو کر کے دیکھو۔ فاریہ اسے حل بتایا تھا۔ فاریہ کی بات سن کر لائبہ نے فقط ہاں میں سر ہلایا، یعنی اب میڈم نے حارث سے شادی کے انکار کرنے کی بات کرنی تھی۔ حور کب سے زرحان کے باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو فریش ہونے کو کیا تھا، اور اس نے زرحان سے بات کرنے کی تو ولیمے کے لیے انکار کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کا ولیمہ ہو جب تک وہ اس کا بھائی نہ مل جائے۔ وہ 2 کشتیوں کے سوار لگ رہی تھی، ایک طرف اس کا بھائی تھا اور دوسری طرف شوہر۔ اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی کس رخ پر جا رہی ہے۔ نہ تو ابھی تک اس کے بھائی کی بے گناہی ثابت ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک زرحان نے اسے قبول کیا تھا۔ یہ صرف حور کی سوچ تھی کہ زرحان نے اسے قبول نہیں کیا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ زرحان اسے بہت پہلے قبول کر چکا تھا۔ اب اس کا بھائی گنہگار نکلتا ہے یا بے قصور، اس سے زرحان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اس نے حور کو کسی صورت نہیں چھوڑنا تھا۔
सरहान वाशरूम से बाहर निकला तो हूर ने फौरन नजरें उठाकर उसकी जानब देखा, लेकिन इसे शर्टलेस देखकर इसने हड़बड़ाकर नजरें दोबारा झुकाई थी। जबकि सरहान ने हूर का खुद की तरफ देखना और फिर नजरें झुका लेना बहुत दिलचस्पी से देखा था। वो चलते हुए बेड के करीब आया, अपनी शर्ट उठाकर पहनी, अपने घिरे बालों में हाथ फेर कर बालों को झटकाता और चलता हुआ ड्रेसिंग टेबल के सामने आया, अपनी शर्ट के बटन बंद करने लगा। इस सब के दौरान इसकी नजरें शीशे से नजर आते हूर की अक्सर पड़ी ठहरी थी, जो वो हूर बखूबी महसूस कर सकती थी। अपनी शर्ट के बटन बंद करके जरहान ने अपने बालों में ब्रश किया और चलता हुआ बेड के करीब आया। सुने, हूर जरहान की तरफ देखते हुए बोले, जी सुनाए। जरहान ने भी इसी के अंदाज में बोला तो हूर छप सी की, मुझे आपसे एक बात करनी है, हूर बोली। जरहान ने मुड़कर इसकी तरफ देखा जो सोफे पर सर झुकाए बैठी थी। बोलो, सुन रहा हूँ, जरहान इसकी तरफ देखते बोला। वो आप वलीमे के लिए इनकार कर दें, हूर बहुत हल्की आवाज में बोली थी। और मैं ऐसा क्यों करूँ? जरहान ताज्जुब से देखते हुए बोला, क्योंकि आपने ही बोला था कि रिश्ता आपके लिए कोई हैसियत नहीं रखता और अभी तक मेरे भाई की बेगुनाही साबित नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मुझे आपके नाम के सब मंसूब किया जाए, इसलिए आप इस वलीम से इनकार कर दें। हूर बहुत ठहर ठहर कर बोलती थी, शायद वो जरहान को इसके बोले के अल्फाज याद दिलाई जा रही थी कि आज से कुछ हफ्ते पहले ही इसने ये क्या बोला था, मेरे नाम के साथ तो तुम मंसूब हो चुकी हो और अब तुम्हारा नाम मेरे नाम से अलग कोई नहीं कर सकता। अगर तुम्हारा भाई गुनहगार भी निकलते हैं तो तब भी जरहान सिकंदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा और ना ही अपनी ज़िंदगी से जाने की तुम्हें इजाज़त देगा। जरहान बहुत नॉर्मल अंदाज में बोला था, आप ऐसे नहीं कर सकते, आपने बोला था कि जिस दिन मेरे भाई की बेगुनाही साबित होगी इस दिन आप मुझे छोड़ देंगे। जरहान की बात सुनकर हूर ने झटके से सर उठाया और मजबूत लहजे में बोली। हूर की बात सुनकर जरहान ने फ़ोन वापस बेड पर फेंका और चलता हुआ हूर के करीब आया। जरहान को अपने करीब आता देख हूर घबराई। क्या कहा तुमने, जरा दोबारा बोलना। जरहान हूर का बाजू पकड़कर अपने मुकाबले खड़ा करते हुए बोला। इसके लहजा अब नॉर्मल बिल्कुल नहीं था, बल्कि बेहद संजीदा और साफ था। हूर को बेहतर जरहान से खौफ महसूस था, अगर आइंदा तुमने मुझे मेरे ही अल्फाज लौटाए तो मैं तुम्हारा हश्र करूंगा, वो मेरे अल्फाज थे, मगर अब मेरे इरादा बदल चुका है और तुम्हें मैं हरगिज़ किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। तुम जरहान सिकंदर की बीवी हो और हमेशा मेरी ही बीवी रहोगी, और अगर दोबारा ऐसी फजूल बकवास की तो तुम्हें जान से मार दूंगा। मैं खुद से जुड़े लोगों को मैं अपने हाथों से दफन तो कर सकता हूँ, मगर खुद से अलग नहीं कर सकता। मेरी ये बात अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, समझे। जरहान हूर की बाजुओं पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए इसके चेहरे पर फनकार तो हूर की मानो जैसे जान ही निकल गई। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। हूर जरहान की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती हुई बोली। जरहान ने एक सख्त नज़र इसके चेहरे की जानब देखा और फिर एक झटके से इसके बाजू छोड़कर कमरे से निकल गया। जरहान के निकलते हूर ने हैरत से कमरे के दरवाजे की तरफ देखा जहाँ से जरहान अभी निकल कर गया था। इसे समझ ही नहीं आ रही थी जरहान एकदम से इतने गुस्सा क्यों हो गया, जबकि ये सारे अल्फाज इनके ही बोले हुए थे। वो तो सिर्फ इसे याद दिलाना चाह रही थी कि ये बातें जरहान ने ही बोली हैं, मगर इसकी बातें हूर को और भी बहुत कुछ सोचने में मजबूर कर रही थी। शायद वो अब कभी भी हूर को खुद से दूर ना जाने दें, वो ना ही कभी खुद के कैद से आज़ाद करता। 2 दिन गुजर चुके थे और लाइबा को खारिज से बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था और रात को बहुत देर से कर रहा था। इस वक्त जब हवेली के तमाम मलकिन सो रहे होते थे, रात के वक्त खारिज से नहीं मिल सकती थी और दिन के वक्त वो घर पर मौजूद होता ही नहीं था। नाश्ते के टेबल पर मौजूद होता, लेकिन नाश्ता करते ही वो निकल जाता। निकाह के दिन करीब आ रहे थे, निकाह में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, मगर अभी तक लाइबा हारिस से कोई बात नहीं की थी। उसे दिन ब दिन ये परेशानी खाई जा रही थी, हारिस से बात कैसे करे। मगर आज हारिस शाम के 5 बजे ही घर वापस आ गया। इसे जल्दी घर मौजूद देखकर लाइबा को तो खुशी हुई, चलो अब इसे बात तो कर सके। और हारिस इसके कमरे में जाने का इंतजार कर रही थी कि कब वो अपने कमरे में जाए और कब वो इससे बात करने, क्योंकि वो जब से आया था तब से बड़ी अम्मा के कमरे में इनके पास बैठा हुआ था और अपने कमरे में जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और वो कब से इधर उधर चक्कर काटती इसकी जासूसी कर रही थी और कब ये अपने कमरे में जाएगा। हमें तुमसे ज़रूरी बात करनी थी, बड़ी अम्मा सामने बैठे हारिस की तरफ देखते हुए बोली। जी बोलिए बड़ी अम्मा, सुन रहा हूँ। हारिस ने बहुत नरम लहजे में जवाब, तुम्हें हमारे फैसले पर कोई इतराज़ है जो हम तुम्हारे और लाइबा के लिए किया है? नहीं, मुझे आपके फैसले पर कोई इतराज़ नहीं, लेकिन मुझे लगता है आपकी पोती को कोई ज़रूर होगा। हारिस बिल्कुल रिलैक्स अंदाज में बोला, मेरी पोती की फिक्र मत करो, अगर इसे कोई इतराज़ हुआ भी तो हमारे फैसले के आगे नहीं बोलेगी। मुझे तुम सिर्फ जवाब दो। बड़ी अम्मा को मालूम था कि हारिस का जवाब होगा, लेकिन फिर भी वो तसल्ली के लिए इससे पूछ रही थी। बड़ी अम्मा के बाद वो मुस्कुराया, अब आप सब जानते हैं मरियम, फिर आप मुझसे क्या पूछ रही जा रही हैं? हारिस बड़ी अम्मा की तरफ देखते मुस्कुराता, वहाँ वही जो तुम छिपाने की कोशिश कर रहे हो और तुम तो पिछले 2 दिनों से लापरवाह बने हुए हो कि तुम्हें बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे इन सब बारे में बताओ। बड़ी अम्मा ऐसे मशकूक नजरों से देखती हुई बोले तो वो हंस दिया। कैसे बात भूल सकता था कि बड़ी अम्मा इसकी दादी है।
اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے اندر کا حال بیان کر سکتی ہے۔ اور وہ جو 2 دن سے لاپرواہ بنا ہوا تھا، اس کے پیچھے کیا مقصد تھا وہی بھی جانتا تھا کہ بڑی اماں اس سے واقف ہے۔ اپنی پوتی پر دھیان دے، مجھے تو لگتا ہے کہ وہ انکار کر دے گی۔ حارث نے پھر سے بات گھمائی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اپنے پوتے پر دھیان دینا چاہیے، وہ جو مجھے چارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بڑی اماں کے انداز میں بھی پہلے جیسا ہی تھا۔ بچپن کی دشمنی ہے وہ میری، بچپن سے لے کر اب تک اس نے میرے جتنے نقصان کیے ہیں آپ کی سوچ بھی نہیں، اور آپ کی جاسوس پوتی سے میں شادی کر رہا ہوں۔ آپ اس بات پر خوش ہونے کے بجائے الٹا مجھے مشکوک نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ ڈیٹس ناٹ فیئر ڈارلنگ۔ حارث بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو بڑی اماں نے اسے گھورا۔ لیکن مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمارے خوش ہونے سے زیادہ تمہارے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ بڑی اماں نے ابھی اس کے سچ گھڑانا چاہا۔ بڑی اماں آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اب میرے دل میں لڈو پھوٹیں یا بم، کیا فرق پڑتا ہے؟ حارث کمال کی بے نیازی سے کہتا ہوں۔ ہاں صوفے پر لیٹ گیا۔ ٹھیک ہے، پھر ہمیں یوں لگ رہا ہے جیسے تم راضی نہیں، ہم اس رشتے سے انکار کر دیتے ہیں۔ بڑی اماں نے اپنا اختیار آزمایا تو شاید کام بھی کر گیا۔ بڑی اماں کی بات سن کر حارث جھٹکے سے صوفے سے اٹھ کر بیٹھا۔ وہ بے یقینی سے بڑی اماں کی طرف دیکھنے لگا جیسے اس نے کچھ غلط سنا ہو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں بڑی اماں؟ آپ جانتی ہیں سب، پھر بھی آپ مجھ سے کیوں بلوانا چاہ رہی ہیں؟ حارث بڑی اماں کی طرف دیکھتے ہوئے معصوم شکل بنا کر کیونکہ ہم ساری حقیقت جاننا چاہتے ہیں۔ بڑی اماں نے صاف گوئی سے جواب دیا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کا پوتا پسند کرتے ہیں آپ کی جاسوس پوتی کو۔ دل آ گیا ہے اس جاسوسی پر۔ میرا اب سے نہیں، تب سے جب سے آپ اس کی تصویریں دیکھتی رہی ہیں، اور اب میرا دل میرے بس میں نہیں ہے، اس لیے انکار تو آپ سوچیے گا بھی مت۔ حارث نے ہار مانتے ہوئے اقرار کر دیا۔ حارث کی بات سن کر بڑی اماں مسکرائی۔ یہ سب تو وہ جانتی تھی، مگر اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ حارث جب لندن گیا تھا تو لائبہ اس وقت بالکل چھوٹی تھی۔ لندن جانے کے بعد اس نے سارا دھیان اپنی پڑھائی پر ہی دیا۔ اس دوران جس کے ساتھ وہ زیادہ اٹیچ رہتا تھا وہ تھی بڑی اماں، اور بڑی اماں اکثر حویلی والوں کی تصویریں سے بھیجتی رہتی تھی۔ ان تصویروں میں وہ لائبہ کی تصویروں کو زیادہ دلچسپی سے دیکھتا تھا۔ 1 سال تک صرف اس کی تصویروں کو دیکھتے دیکھتے وہ کب لائبہ سے محبت کی گرفتار ہو گیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ تو حیران تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنی دشمن اول سمجھتا تھا وہ اس کے کیسے محبت کر سکتی ہے، مگر یہ صحیح تھا۔ اس سے دور رہنے والا شخص بھی لائبہ پر دل و جان سے مر بیٹھا تھا۔ اور یہ بات سوائے بڑی اماں کے کوئی نہیں جانتا کہ وہ اکثر بڑی اماں سے لائبہ کے بارے میں بہانے سے تفصیلی لیتا رہتا تھا، اور بڑی اماں اسے اب اتنی بچی تو نہیں تھی کہ اپنے پوتے کی پسندگی نہ سمجھ سکتی۔ وہ آج سے 7 سال پہلے ہی سمجھ چکی تھی کہ ان کے پوتا ان کی پوتی کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو چکا ہے۔ حارث بڑی اماں کے کمرے سے نکلا تو اسے دیکھ کر لائبہ ہڑبڑا کر صوفے پر جا بیٹھی۔ حارث اسے دیکھ چکا لیکن اسے اگنور کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ لائبہ نے ایک جوڑ نظر حارث کی جانب دیکھا تو سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ لائبہ کو بات کرنے کا موقع نظر آنے لگا، مگر وہ اس سے پیچھے نہیں جا سکتی تھی، اس لیے اس نے وہیں بیٹھ کر تھوڑا انتظار کیا۔ جب 20 سے 25 منٹ گزر گئے تو وہ اٹھی اور سیڑھیاں چڑھتی ہوئی حارث کے کمرے تک چل دی۔ حارث کے کمرے کے آگے رک کے اس نے دروازہ نوک کیا۔ وہی کھڑی ہوگی۔ اللہ جی پلیز یہ جن مان جائے اور میری بات مان جائے۔ اور لائبہ آنکھیں بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ حارث نے دروازہ کھولا تو سائے میں ہی لائبہ کھڑی تھی۔ دیکھ کر وہ تھوڑا حیران ہوا۔ کیا چاہیے؟ حارث لائبہ کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدہ ہو جا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ لائبہ حارث کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو حارث نے اپنی دائیں ابرو اچھائی۔ یہاں نہیں، آپ اندر آنے کا راستہ دیں۔ لائبہ اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے کنفیوز سی بولی تھی۔ تو حارث نے ایک نظر سے اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا اور پھر دروازے سے ہٹ کر اندر آنے کا راستہ دیا تو لائبہ کمرے کے اندر داخل ہوگی۔ اس نے دروازہ بند کیا مگر لاک نہیں لگایا۔ ہاں بولو، تمہیں مجھ سے کیا بات کرنی ہے؟ حارث لائبہ کی طرف مڑتے ہوئے، مجھے آپ سے بولنا تھا کہ آپ اس شادی کے لیے انکار کر دیں۔ لائبہ مسلسل اپنی انگلیاں مروڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور میں انکار کیوں کروں؟ حارث اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، کیونکہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے اور نہ ہی مجھے سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں تو آپ کو بہت بری لگتی ہوں اور میں آپ سے بہت چھوٹی بھی ہوں۔ ساری زندگی آپ میرے ساتھ نہیں گزار سکتے، اس لیے آپ شادی سے انکار کر دیں۔ لائبہ اپنا سارا ملبہ حارث پر ڈالتے ہوئے بولی، میرے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا بند کرو لڑکی۔ اگر تمہیں انکار کرنا ہے تم خود بڑی اماں یا چاچا جان کو جا کر انکار کر سکتی ہو۔ حارث اسے گھورتے ہوئے بولا، جو ساری بات اسی پر ڈال رہی تھی۔ نہیں، میں انکار نہیں کر سکتی۔ میں بول تو رہی ہوں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، اس لیے آپ انکار کر دیں۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لائبہ نے دوبارہ کوشش اسے منانے کی۔ تو تم مجھ سے شادی کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ حارث نے وجہ جانی، کیونکہ آپ مجھ سے بہت بڑے ہیں اور مجھے پسند بھی نہیں کرتے۔ مجھے ہر وقت گھورتے رہتے ہیں، غصہ کرتے رہتے ہیں اور آپ کسی اور لڑکی کو پسند کرتے ہیں۔ اس دن میں نے آپ کو بات کرتے ہوئے سنا تھا، آپ کسی لڑکی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ اسے بول رہے تھے کہ آپ گھر میں اس کے بارے میں بات کریں گے اور آپ جلد ہی دوبارہ لندن بھی جائیں گے۔ ایک تو کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور پھر آپ میرے ساتھ شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پلیز اس شادی سے انکار کر دیں۔ لائبہ ایک ہی سانس میں ساری باتیں بول گئی، جبکہ حارث حیرانگی سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ لائبہ کی باتیں سن کے اس کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، جا رہا تھا۔
میں شادی سے انکار نہیں کروں گا، اگر تمہیں نہیں منظور تو کوئی اعتراض ہے تو تم جا کر اپنے بڑا کو انکار کر سکتی ہو، مگر اب دوبارہ میرے پاس یہ وجہ لے کر آئی تو خشر بگاڑ دوں گا تمہارا۔ حارث اس کے گھٹنوں سنجیدہ لہجے میں بولا، آپ شادی سے انکار کر دیں، کیونکہ میں کسی سے بھی اب لائبہ کی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ حارث نے سکھلائی اپنی گریفت میں، جبکہ لائبہ اپنی گلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈر کی شدت سے اس کی آنکھیں فوراً آنسو آ گئے۔ تمہاری ہمت کیسے خود کے ساتھ کسی اور کا نام جوڑنے کی؟ کیا تم مجھے بیوقوف سمجھ رکھا ہے؟ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ تم ساتھ پسند کرتی ہو اور کس سے نہیں؟ اس کی کلائی کو اپنی گرفت میں کرتے ہوئے بولا، اور کان کھول کے ایک بات سن لو، لڑکی کی شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی، صرف حارث سکندر کی شادی تو تمہاری صرف مجھ سے ہی ہوگی۔ اگر میرے علاوہ تمہارے دماغ میں کسی اور کی سوچ بھی آئی تو جان سے مار دوں گا میں تمہیں۔ حارث کے چہرے کی غرایت تو لائبہ سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میری برداشت ختم ہو جائے۔ حارث سے جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے بولا تو خود کو اس کی گرفت سے آزاد پاتے ہی لائبہ بغیر ادھر ادھر دیکھے بھاگتی ہوئی اس کے کمرے سے نکل گئی، جبکہ اس کے پیچھے حارث کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ لائبہ کے منہ سے کسی اور کے بارے میں سن کر اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ یہ بات وہ اچھے سے جانتے تھے لائبہ جان بوجھ کر یہ بات بولی ہے، مگر اس کے وہ بات بولنا اسے مزید تیز دلا گیا۔ لائبہ حارث کے کمرے سے بھاگتے ہوئے نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا، دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر آ بیٹھی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ وہ انکار کر دیں گے کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتے، لیکن وہ تو کچھ اور ہی بول رہے تھے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ مجھے پسند نہیں کرتے تو انکار کیوں نہیں کر رہے؟ مجھے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ لائبہ کو ابھی بھی انکار کرنے کی فکر ستائی جا رہی تھی۔ میں امی سے بات کروں گی، بولوں گی کہ وہ شادی سے منع کر دیں۔ میں حارث لارا سے شادی ہرگز نہیں کروں گی سکتی۔ لائبہ اپنی کلائی پر نظر جماتے ہوئے بولی، حد درجے سرخ پڑ چکی تھی۔ سرحان اس وقت اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر ہاسپٹل کی CCTV فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ یہ آج 2 دن بعد ملی تھی، جس میں وہ لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ ہر جگہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ اس چہرے کا تو کیا اس کی آنکھیں بھی آیا نہیں تھی۔ اس نے خود کو اس کی طرح غور کیا تھا کہ دیکھنے سے معلوم ہی نہ ہوتا کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا۔ سرحان اپنی پوری توجہ لیپ ٹاپ پر کیے دھیان سے سہولیت دیکھ رہا تھا۔ فل بلیک کاسٹیبل پہنے، وہ بلیک ہی جیکٹ پہنے، ہاتھ پر گلوز پیروں میں شوز، سر پر ہوڈی اور چہرے پر بلیک ماسک لگائے وہ لڑکی کسی بھی کی پہچان نہیں پا رہی تھی۔ مجھے جو بھی ہے سارے راز اسی لڑکی کے جڑے ہیں۔ مجھے اس لڑکی کو کسی بھی حال میں ڈھونڈنا ہوگا۔ اگر یہ لڑکی میرے ہاتھ سے گئی تو ہر چیز میرے سامنے کھل جائے گی، ہر چھپا چہرہ سامنے ہوگا۔ زرحان لیپ ٹاپ پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ اب زرحان نے لیپ ٹاپ سے کچھ بٹن پریس کیے اور اس کے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر کچھ تصویریں تھیں۔ بلیک کلر کی چمکتی ہیوی بائک جس پر بہت مہارت سے چلاتی ہوئی روڈ سے گزر رہی تھی، جہاں سے اس کی تصویریں لی گئی تھی، ابھی وہ اور بھی بلیک کاسٹیبل چھپائی ہوئی تھی۔ اس کے تو جسم کا ایک نہن تک نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن زرحان نے اندازہ تو لگا چکا کہ لڑکی کوئی عام لڑکی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر کوئی عام لڑکی ہوتی تو اتنی شاطر اور تیز دماغ نہ ہوتی جتنی یہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ جس طرح اس نے خود کو ڈھانپا ہوا تھا، اس طرح تو بھی وہ جانتی تھی کہ اسے کوئی نہیں پہچان سکے گا اور نہ ہی کوئی دیکھ سکے گا۔ اس دن اس نے اس لڑکی کو یونیفارم میں دیکھا تھا اور وہ شام کسی عام آفیسر کا نہیں تھا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ یہ ضرور کوئی ایجنٹ لگتی ہے، مگر عام ایجنٹ آفیسر ایسے یونیفارم میں نہیں ہوتے۔ مجھے پتہ لگانا ہوگا یہ لڑکی کون ہے اور اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ زرحان ایک ایک کر کے تصویریں دیکھتے ہوئے بولا، جن میں اینی کسی ہیوی بائک پر بیٹھی دکھائی دیتی ہے، کہیں کچھ لڑکوں کو مارتے ہوئے، کہیں اسپتال سے گزرتے، کہیں اپنی گن کو کمر کے پیچھے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہی تھی۔ داؤد، میرے آفس میں پہنچ جاؤ۔ زرحان فون سے کان سے لگاتے ہوئے داؤد کو حکم دیا۔ اگلے 5 منٹ میں وہ اندر داخل ہوا تو داؤد کے سامنے زرحان کے سامنے موجود تھا۔ اس ہیوی بائک کا نمبر ٹریس کراؤ اور پتہ کرو کہ یہ بائک کہاں کی ہے، کہاں سے خریدی کی ہے اور اس وقت کہاں پر ہے۔ مجھے اس بائک کی اور بائک کی مالک کی تمام ڈیٹیلز چاہیے۔ زرحان لیپ ٹاپ پر موجود اینی کی تصویر کے سامنے کرتے ہوئے بولا، جس میں اس کی ہیوی بائک کا نمبر پلیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، میں پتہ کر کے ان کی تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ داؤد زرحان کی سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے بولا اور پھر آفس سے نکل گیا۔ داؤد کے نکلتے ہی زرحان نے اپنا فون نکالا، جہاں بڑی ماں کی 4 کال آ گئی ہوئی تھی، جو فون سائلنٹ پر ہونے کی وجہ سے اسے پتہ نہیں چلا۔ زرحان نے دوبارہ کال والا فون کان سے لگایا، تیسری بیل پر اٹھایا۔ ہیلو۔ فون کان سے لگاتے ہوئے اسپیکر سے حور کی خوبصورت آواز گونجی۔ حور کی آواز سنتے ہی زرحان کا دل بے اختیار دھڑکا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس نے حور کی آواز فون پر سنی تھی۔ ہیلو آگے سے جواب نہ پا کر حور دوبارہ بولی، کون ہے بیٹا؟ زرحان ابھی جواب دے ہی لگا تھا کہ اس نے پہلے ہی اسے بڑی امی کی آواز سنائی تھی۔ پتہ نہیں بڑی اماں، میں نے نمبر نہیں دیکھا، آپ دیکھ لیں۔ حور بڑی اماں کی طرف فون بڑھاتے ہوئے بولی، کیونکہ اس سے پہلے وہ حارث کو فون کر رہی تھی جو بڑی اماں کی دوا لینے گیا تھا، مگر بڑی اماں کی فائل تو وہ گھر ہی بھول گیا تھا، اس لیے وہ حارث کو فون کر کے بتا رہی تھی۔ اسی دوران زرحان کا فون آیا اور بغیر نمبر دیکھے
नाम देखिए इसने कॉल उठा ली। ये बात कर लें, मैं हारिस भाई को ये फाइल देकर आती हूँ। और बड़ी अम्मा को फ़ोन थमाते हुए बोली। और बड़ी अम्मा की फाइल पकड़कर कमरे से निकल गई, क्योंकि फ़ोन पर हारिस से बता चुका था कि वो वापस आ रहा है। जी बड़ी अम्मा, आपने कॉल की थी खैरियत? जरहान ने बड़ी अम्मा से नरम लहजे में मुखातिब हुआ। हाँ, मैं कह रही थी तुम होर को शॉपिंग पर लेकर जाते। निकाह में दिन ही कितने रह गए हैं। मैंने सोचा है कि तुम्हें फ़ोन करके बोलूँ कि किसी ड्राइवर को भेजकर होर को बुला लो और फिर वहाँ से शॉपिंग करने चले जाना। बड़ी अम्मा जरहान को फ़ोन करने की वजह बताई। नहीं बड़ी अम्मा, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं, मैं खुद घर वापस आ जाऊँगा और कल ज़रा लेट कोर्ट चला जाऊँगा। मेरे हुर को शॉपिंग पर ले जाऊँगा, आप फिक्र मत करें। जरहान ने बड़ी अम्मा की फिक्र दूर करनी चाहिए। चलो ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें बेहतर लगे वैसे कर लो। बड़ी अम्मा मुस्कुराती हुई बोली। जी ठीक है, अब रखता हूँ, खुदाफिज, ख्याल रखिएगा अपना। सरहान ने बड़ी अम्मा को खुदाफिज कहते हुए कॉल काट दी। फोन सामने टेबल पर रखा, पीछे होकर कुर्सी से टेक लगाई, अपना सर कुर्सी के पाइप पर गड़ा गया, आंखें मूंद गया तो बस साथ है इसके कानों में हुर की आवाज़ गूंजी, जो इसे थोड़ी देर पहले फ़ोन पर सुनी थी। बेहतर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट इसके नाभि लबों को छुआ। वैसे जरहान सिकंदर पहले तो घर में सोच कर मरकज बनी रहती थी, और अब ऑफिस में कुछ तो खुदा का खौफ करो, काम काज करने वाला बंदा हूँ। अगर तो मैं सोचता रहूँगा कमाऊँगा तो क्या कमाऊँगा, कैसे घर। खान बड़बड़ाते हुए दिल फरेबी से मुस्कुराया, जैसे दिल ही दिल में होर से मुखातिब था। और फाइल लेकर हवेली के दाखिली दरवाजे के करीब आई, से सामने हारिस आता हुआ दिखाई दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? हारिस से नजदीक आते हुए होर ने मुस्कुराते हुए सलाम दिया। वालेकुम सलाम भाभी, मैं बिल्कुल ठीक, हारिस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ये बड़ी अम्मा की फाइल। और हारिस की जानिब फाइल बढ़ाते हुए बोली। भाभी, बड़ी अम्मा की मेडिसिन लेने तो मैं लाले के ऑफिस के करीब ही जा रहा हूँ। एक काम करें, आप भी मेरे साथ चलें, लाला से मिल लें। हारिस हुर के हाथ से फाइल पकड़ाते हुए, नहीं नहीं भाई, रहने दें, आप खुद ही मेडिसिन ले आएं। हुर ने फौरन इनकार किया। नहीं भाभी, आप चलें मेरे साथ, बड़ी अम्मा को मैं फ़ोन पर बता चुका हूँ। आप जल्दी से जाएं और अपनी चादर लेकर आएं और मेरे साथ ही चलें। हारिस बजट लेजे में बोला। नहीं भाई, कुछ देर में वो वापस आ जाएंगे तो हम घर में ही मिल लेंगे। मेरा आपके साथ जाना ज़रूरी तो नहीं, हो ने दोबारा से समझाना चाहा। भाभी, अब आप मुझे इनकार करेंगी? एक तरफ आप मुझे भाई बोलती हो और दूसरी तरफ आप मेरी बात ही नहीं मानती। हारिस खफकी से बोला। अब वो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा की कोशिश कर रहा था तो शायद काम कर भी की। हुर जो तब से इनकार कर रही थी, इसकी साफ ढीली पड़ गई। इसने एक बेबस सी निगाह हारिस की तरफ देखा, इसके चेहरे पर मजीद खफकी चढ़ाई। अच्छा, आप नाराज नहीं, मैं अभी चादर लेके आती हूँ। हारिस को मजीद नाराज होता देखकर हुर जल्दी से बोली और अपनी चादर लेने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जबकि होर के जाते हारिस के होंठों पर फातिहा मुस्कुराहट रिंगने लगी। वो चादर लेकर बाहर आई तो हारिस गाड़ी के पास खड़ा इसका इंतजार कर रहा था। हुर को अपनी जाना माता देखकर हारिस ने जल्दी से फ्रंट डोर खोला तो हुर मुस्कुराती हुई फ्रंट सीट पर बैठ गई। हारिस घूमकर ड्राइविंग सीट पर आया और ड्राइविंग सीट संभाल कर गाड़ी हवेली की बाहर की जानब बढ़ाई। भाभी, आपकी ग्रेजुएशन क्या है? हारिस जो कब से ड्राइव कर रहा था, हम हूर को हमारी देखकर आखिरकार इसने खुद ही बात शुरू करना मुनासिब समझा। मैंने इंग्लिश एफ ए किया हुआ है भाई। हूर ने धीमी आवाज में कहा। सिर्फ एफ ए? आपने आगे क्यों नहीं पढ़ा? भाई, हारिस को हैरत ये सुन के कि सिर्फ एफ ए ही किया है, क्योंकि मेरे सर पर मेरे माँ बाप का साया नहीं था और मुझे अपनी भाई की जिम्मेदारी उठानी थी। इसलिए जब तक दादी जिंदा थी तब तक वो मुझे पढ़ाती रही, मगर जब हमें छोड़कर चली गई तो मुझे अपने भाई की परवरिश के लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लहजा अभी भी बेहद धीमा था, जबकि हूर की बात सुनकर हारिस को शर्मिंदगी सी महसूस हुई। आई एम सॉरी भाभी, मुझे पता नहीं था, इसलिए आपसे पूछ बैठा। अगर आपको बुरा लगा तो माजरत चाहता हूँ। हारिस माजरत करते हुए बोला। नहीं नहीं भाई, माजरत कैसी, ये तो तल हकीकत है जिसे पिछले कई सालों से कबूल करती आ रही हूँ। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। हूर समझ चुकी थी कि हारिस शर्मिंदा हो गया है, इसलिए इसने हारिस की शर्मिंदगी खत्म करने की कोशिश की। भाभी, आप अपने भाई को मिस करती होंगी। कुछ देर खामोशी के बाद हारिस ने दोबारा खुद को खत्म किया। भाई, वो मेरा भाई, हम दोनों का खून एक ही है। मैं अपने भाई को मिस नहीं करती, मैं इसके मिल जाने की दुआएं करती हूँ। हर वक्त ये दुआ करती हूँ कि मेरा भाई मिल जाए, वो जहाँ भी हो, खैरियत से हो। इसे मैं भाई की कम और अपना बच्चा समझ कर ज़्यादा पाले है, अपने हाथों से बड़ा किए है, इसे इसकी परवरिश की है, इसलिए दिल हमेशा से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक मेरे भाई की महफूज रखना। हुर बोली तो इसके लहजे में अपने भाई के लिए तड़प थी, जो हारिस वह भी महसूस करता। आप फिक्र नहीं करें भाभी, आपका भाई बिल्कुल ठीक होगा। हारिस ने तसल्ली देनी चाहिए तो हारिस की बात सुनकर फीका से मुस्कुराई। वैसे भाभी, मैं लाला को मैसेज कर चुका कि हम आ रहे हैं। हारिस ने हुर की तरफ देखते हुए बोला। अच्छा। हुर ने हाँ में सल्ला। आप पूछेंगे नहीं कि मैंने क्या मैसेज किया है? हारिस आंखों में शरारत चमकी थी। क्या मैसेज किया है? हूर ने हारिस की तरफ देखते हुए, मैंने लाला को मैसेज की है आप लाला को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, जिसकी बिना पर आप लाला का
वेट नहीं हो सका, इसलिए आप इनसे मिलने इनके ऑफिस आ रही हैं। हारिस भरपूर शरारत से बोला। इसकी बात सुनकर हूर ने झटके से सर उठाकर हारिस की तरफ देखा। क्या मतलब? आपने इनसे ये बोला है? जो हारिस की तरफ देखते हो हैरत से बोली। नहीं, मैंने सिर्फ ये नहीं बोला, बल्कि ने ये बोला है कि आपकी बीवी आपसे मिलने के लिए इतनी बेताब है कि इनके बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा, इसलिए वो आपकी इन प्राइवेट मुलाकातें अरेंज करवानी पड़ी। हारिस अब बात नहीं आ रहा था इसे छेड़ने से, जबकि इसकी बातें सुनकर हूर की चेहरे की हवाएं उड़ रही थी। अरे भाभी, इतनी परेशान क्यों हो रही है? कि मारे मेरे लाला आदम खौर बिल्कुल नहीं है, आपको तो कुछ नहीं कहेंगे। हाँ बता, अपने बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप जो इतनी परेशान करने की सजा तो वो लाजमी देंगे मुझे। हारिस सामने सड़क पर नजर जमाते हुए बोल रहा था। आपको क्यों कुछ कहेंगे? हूर हारिस की फिक्र सताने लगी, क्योंकि मजाक मजाक में मैंने आपको काफी परेशान कर दिया। वैसे आपस की बात है। हारिस थोड़ा सा हूर की तरफ झुकते हुए बोला। उसे देखते हुए थोड़ा सा हूर भी इसकी तरफ झुकी। लाला को इस बारे में कुछ नहीं मालूम कि हम इनसे मिलने जा रहे हैं, बल्कि हम तो लाला को सरप्राइज देंगे। और मैं तो आपको बस तंग कर रहा था भाभी, मगर आप तो परेशान ही होगी। हारिस हल्का सा हंसते हुए बोला। उन्हें मुस्कुरा हुआ अपना चेहरा दूसरी जानब की, क्योंकि वो वाकई परेशान हो गई थी और हारिस की शरारत ही समझ नहीं सकी। भाई, आप लंदन में कौन सी जबान बोलते थे? कुछ देर खामोश रहने के बाद होने की तरफ देखे बोले। वैसे तो ज्यादातर वहाँ इंग्लिश ही बोली जाती है, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी चाइनीज भी आती है। आप इजाजत दें तो मैं आपको चाइनीज में कुछ बोल कर दिखाऊं? हारिस मुस्कुराते हुए तो होने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया तो अर्ज किया है। हारिस अपना गला साफ करते हुए शाहराना अंदाज में बोला। इसकी जुल्फों ने किया है हम पर ऐसा जादू, जिन पर बम छुई खुई हुई दी ओ भी शबी। हारिस ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हुए बोला कि इसका चेहरा देखकर हूर कहीं लगाकर हंसी। हाँ जी भाभी, तो अब बताएं कैसा लगा आपको अपने देवर प्लस भाई का ये खूबसूरत शेर? हारिस अपनी फर्जी कॉलर रखाते हुए बोला। अच्छा चलें, छोड़ें फजल बातें, हम आपको आपके मियाँ के ऑफिस से पहुंच गए हैं। आप उतरें गाड़ी से और इन्हें जाकर सरप्राइज दें। हारिस गाड़ी रोकते हुए बोला, जो कि हूर की फौरन से शीशे के बाहर देखो तो उसे मालूम हुआ कि गाँव से निकलकर काफी दूर आ चुकी है और अब वो एक फिश से बनी ऊंची सी खूबसूरत बिल्डिंग के सामने मौजूद थी। हारिस अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर गाड़ी से उतरा और घूमकर हूर की तरफ आया और फ्रंट सीट का दरवाजा खोला तो हूर अपनी चादर संभालते हुए